تاریخ میں صرف ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت عطا کی جو نہ کسی کو پہلے ملی نہ بعد میں ملی۔ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہیں جنات پر حکومت دی گئی تھی۔ جی ہاں، وہی جنات جو آگ سے بنے، جو پہاڑوں کو ہلا سکتے تھے، جو آندھیاں کھڑی کر سکتے تھے اور جو انسانی تصور سے باہر کی طاقتیں رکھتے تھے۔ یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محلات بناتے تھے، سمندر کی تہہ سے موتی نکال لاتے تھے۔ ان کی فوجیں آسمان میں، زمین پر اور پانی میں ایک ساتھ چلتی تھیں۔ لیکن جب کچھ جنات نے بغاوت کی، جب انہوں نے حکم ماننے سے انکار کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں پکڑا گیا۔ ایسی زنجیروں میں جکڑا گیا جو لوہے کی نہیں تھی، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں ایسی جگہوں پر قید کیا گیا جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ اور اب ہزاروں سال بعد ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ قید شدہ جن آج کہاں ہیں؟ کیا وہ ابھی زمین کے نیچے گہری غاروں میں اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم اسی راز کو کھولیں گے، ایسی جگہوں کی بات کریں گے جہاں یہ جن قید کیے گئے تھے، اور ان نظریات کو سمجھیں گے جو بتاتے ہیں کہ شاید وہ اب بھی ہمارے بالکل قریب ہیں۔ تاریخ میں بہت سے عظیم بادشاہ گزرے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد بادشاہ اور نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت عطا کی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ وہ طاقت تھی جنات پر براہ راست اختیار۔ لیکن یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اس طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ لیکن ہر طاقتور قوم میں کچھ سرکش افراد ضرور ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جنات میں بھی ایسے قبائل تھے، ایسے جن جو اتنے طاقتور تھے کہ وہ پہاڑوں کو اکھاڑ سکتے تھے، آندھیاں کھڑی کر سکتے تھے، انسانی دنیا کو پلک جھپکتے میں الٹ سکتے تھے۔ جب یہ جن بغاوت پر اترے تو انہیں صرف روکا نہیں گیا، انہیں پکڑا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں قید کر لیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جن نافرمانی کرتے ہیں وہ عذاب سعیر کا مزہ چکھتے۔ اب یہ عذاب صرف آخرت کا نہیں تھا، مفسرین کے مطابق یہ ایک دنیاوی قید بھی تھی، ایک ایسی سزا جو اس دنیا میں اسی زمین پر ان جنات کو دی گئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی مخلوق کو جو آگ سے بنی ہو، جو دیواروں میں سے گزر سکتی ہو، جو شکل بدل سکتی ہو، اسے قید کیسے کیا جا سکتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اسم اعظم سکھایا گیا تھا، ایسے نام جن کی طاقت سے وہ جنات کو حکم دے سکتے تھے، اور جب کسی جن نے بغاوت کی تو اسی اسم اعظم کی طاقت سے اسے باندھ دیا گیا۔ لیکن یہ زنجیریں لوہے کی نہیں تھیں، یہ ایسی زنجیریں تھیں جو انسان چھو بھی نہیں سکتا، جنہیں دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جن کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سب سے طاقتور جن بھی ان سے نکل نہیں سکتا تھا۔ دنیا بدلتی رہی، سلطنتیں اٹھیں اور گریں، شہر بسے اور ویران ہوئے، سمندر خشک ہوئے اور پہاڑ ٹوٹے، لیکن وہ جن وہیں رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہاں قید کیے گئے تھے؟ کون سی جگہیں تھیں جہاں ان خطرناک طاقتور جنات کو بند کر دیا گیا تھا؟ پرانے علماء، صوفی بزرگ اور قدیم روایات میں کچھ خاص مقامات کا ذکر ملتا ہے، ایسے مقامات جہاں کہا جاتا ہے کہ سلیمانی جن آج بھی قید ہیں۔ یہ مقامات عام نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک عجیب پراسرار کہانی ہے، ایسی کہانیاں جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف اور حیرت پیدا کرتی آئی ہیں۔ سب سے پہلے جو مقام ہے وہ بحر مردار
یا ڈیڈ سی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے نیچی جگہ ہے، سطح سمندر سے تقریباً 430 میٹر نیچے۔ اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتا، نہ مچھلی، نہ پودے، نہ کوئی اور سمندری جانور۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ پوری بستیاں الٹ دی گئی تھیں، زمین کو اوپر نیچے کر دیا گیا تھا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی سرکش جنات کے قبائل کو یہیں اس بحر مردار کے نیچے ڈبو کر قید کر دیا گیا تھا۔ آج بھی یہ جگہ پراسرار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک عجیب سی خاموشی ہے، ایک ایسی ویرانی جو دل میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جیسے کوئی چیز یہاں دفن ہے جو باہر نہیں آنی چاہیے۔ دوسری جگہ ہے یمن۔ یمن کے بلند و بالا پہاڑ جہاں قدیم غاریں موجود ہیں، جنہیں سلیمانی غاریں بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ غاروں کے اندر ایسے بند دروازے ہیں جن پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ نقوش کس زبان میں ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب بنائے گئے تھے۔ مقامی لوگ ان غاروں کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں گئے وہ یا تو واپس نہیں آئے یا پھر ایسی حالت میں لوٹے کہ ساری عمر خاموش رہے۔ اور سب سے عجیب بات، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے وقت جب سناٹا ہوتا ہے تو ان غاروں سے لوہے کے ٹکرانے جیسی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی زنجیریں ہل رہی ہوں، جسے کوئی قیدی اپنی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن جب لوگ قریب جاتے تھے تو آوازیں بند ہو جاتی تھی۔ اور تیسری جگہ ہے مشرقی افریقہ کے گہرے گھنے جنگلات، جہاں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، جہاں درخت اتنے گھنے ہیں کہ دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے۔ یہ جنگل صدیوں سے ایک خاص افواہ سے بھرا پڑا ہے۔ مقامی قبائل کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نامعلوم مخلوقات بند ہیں، ایسی مخلوقات جن کی شکل کوئی انسان مکمل طور پر دیکھ نہیں پایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سائے دیکھے، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے آوازیں سنی، کچھ کہتے ہیں انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ تھی کہ کچھ قدیم قبائل کی روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ جنات ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے یہاں بند کیے تھے، اور وہ آج بھی یہی ہیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس سوال پر جو سب سے زیادہ اہم ہے، کیا وہ جن آج بھی قید ہیں؟ پہلا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہاں، وہ اب بھی قید ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کچھ جن آزاد ہو چکے ہیں۔ تو سلیمانی جنات ایک حقیقت تھی، اور بہت سے لوگوں کے مطابق وہ آج بھی باقی ہیں۔ کیا وہ آزاد ہوں گے؟ کیا وہ اب بھی ہماری دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ یا وہ کسی ایسی جگہ بند ہیں جسے انسان کبھی تلاش ہی نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ چاہے کتنی ہی بڑی مخلوق ہو، چاہے کتنی ہی طاقتور ہو، اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ جھک جاتا ہے۔ اور یہ کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جو ہمارے علم سے باہر ہیں، لیکن وہ ہیں۔